ہم نے کیا ہے غوث پاک کو رب کے برابر شریک ٹھہرا دیا. نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے. رب کہاں اور رب کے بندے کہاں؟ رب کا مرتبہ تو بہت اعلیٰ و عرفہ ہے، بندے تو کیا ہے اس تک پہنچ ہی نہیں سکتے. اور پہنچ بھی کیسے سکتے ہیں کہ وہ خالق ہے اور بندہ مخلوق ہے، وہ مالک ہے بندہ غلام ہے. تو مالک اور غلام کا کیا آپس میں کیا ہے میل جول ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات تو بہت بلند و بالا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اپنے محبوبین کو چاہے تو ایسی قدرت عطا فرما سکتا ہے کہ وہ لوگوں کو شفا بھی دے سکتے ہیں اللہ کی عطا سے، وہ مردوں کو. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے محترم ناظرین، آج ایک نیا موضوع لے کر آپ کی بارگاہ میں خدمت حاضر میں ہیں، آپ کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہیں. وہ موضوع یہ ہے کہ ماہ ربیع الغوث جاری اور ساری ہے. پیر پیرا میر میرا شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ الربانی کا مہینہ 11ویں شریف کا مہینہ جاری اور ساری ہے، اور اس میں بے شمار ان سے محبت کرنے والے یا غوث المدد، یا پیران پیر المدد، یا محی الدین المدد، یا معین الدین المدد کا یہ جملہ استعمال کرتے ہیں. آیا یہ درست ہے یا نہیں ہے؟ بعض احباب کہتے ہیں کہ تم نے شرک کر دیا. آیا یہ جملہ شرکانہ جملہ ہے، شرک کرنے والا جملہ ہے یا نہیں ہے؟ کہ مدد تو صرف اللہ سے مانگنی چاہیے، اللہ کے علاوہ مدد نہیں مانگنی چاہیے. تو یہ جملہ یا غوث المدد وغیرہ کہنا یہ درست ہے یا نہیں ہے؟ سماعت فرمائیے. جی ہاں، قرآن پاک میں آیا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. تو اس آیت مبارکہ کے ضمن میں لوگ کہتے ہیں کہ صرف مدد اللہ سے مانگنی چاہیے، صرف پکارنا اللہ کو چاہیے، وہی مدد کرنے والا ہے. بالکل اہل السنہ و جماعت کا نظریہ بھی یہی ہے کہ حقیقی مدد کرنے والا وہ اللہ تبارک و تعالی ہے. حقیقی مدد اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں کر سکتا. لیکن اللہ تبارک و تعالی کی عطا سے اگر اللہ کے نیک بندے اگر وہ مدد کرنا چاہیں تو وہ مدد کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کی عطا سے. اللہ ہی ان کو کیا ہے قدرت دینے والا ہے. جیسا کہ ایک اللہ کے نبی ہیں، وہ مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے، وہ کوڑی کے مرد والوں کو شفا دے دیا کرتے تھے. تو نعوذ باللہ کیا ہو گیا کہ رب کے برابر ہو گئے؟ نہیں میرے محترم اور پیارے بھائیوں، بلکہ یہاں پر مراد یہ ہے کہ اللہ نے انہیں طاقت عطا فرمائی ہے، اللہ نے انہیں قدرت عطا فرمائی ہے کہ وہ کیا ہے مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں. تو ہم یہ کہتے ہیں یا غوث المدد، کہ پیران پیر المدد، ہماری مدد کر دیجئے. مطلب یہ ہے کہ ہم ان کا وسیلہ پیش کرتے ہیں رب کی بارگاہ میں کہ اے اللہ کے نیک بندو، آپ ہی کا وسیلہ رب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. تو جب ہم اللہ کے بندوں اور نیک بندوں کا وسیلہ رب کی بارگاہ میں پیش کریں گے تو اللہ نے چاہا تو ہماری جو فریاد رسی ہے وہ جلدی ہو جائے گی. تو میرے محترم ناظرین، پتہ کیا چلا کہ یا غوث المدد کہنا یا دیگر کو پکارنا، یا رسول اللہ کہنا، مدد کے لیے فلاں کو پکارنا، تو یہ بالکل کیا ہے درست ہے. جیسے کہ میں دنیاوی اعتبار سے مثال سمجھاؤں کہ کوئی شخص کہیں سے گر رہا ہو اور کیا ہے کوئی اگر ایسا سہارا نظر آئے تو کیا کہا جاتا ہے؟ میری مدد کیجئے. تو بندہ مدد کرتا ہے لیکن اس کو طاقت اللہ تبارک و تعالی دیتا ہے. اگر میں یہ ہاتھ اٹھا رہا ہوں، بول رہا ہوں، تو اللہ نے مجھے قدرت دی ہے تو میں اٹھا رہا ہوں، اللہ نے مجھے طاقت دی ہے تو میں بول رہا ہوں. ایسا ہرگز نہیں ہوتا کہ میں اپنی طاقت سے بول رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالی قدرت دینے والا ہے. تو حقیقی مدد کرنے والا وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہی ہے. میرے محترم ناظرین، پھر ایسے لوگوں کو یہ بھی سوال ہے کہ جب مدد اللہ کرتا ہے تو پھر کام کرنے کے لیے کسی کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ سیلری لینے کے لیے کیوں جاتے ہیں؟ مانگیے اللہ سے، اللہ دے گا. جی ہاں، اللہ دینے پر قادر ہے، لیکن اللہ نے یہ ذرائع بنا
بنائے ہیں. میں اور آپ بیمار ہو جاتے ہیں, دوائی لینے کے لیے کس کے پاس جاتے ہیں؟ ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. شفا دینے والا تو اللہ ہے, لیکن وسیلہ اللہ نے کیا ہے؟ اس ڈاکٹر کو بنایا ہے. تو ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں ان کو کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قدرت عطا فرماتا ہے. آئیں آپ کو ایک حدیث مبارکہ سناتا ہوں. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اور حدیث قدسی ہے, رب کا فرمان ہے, زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کیا فرمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کیا کہ بندہ فرائض کی کثرت کے ساتھ ساتھ نوافل کی ادائیگی نوافل کی کثرت جب کرتا ہے, فرائض و واجبات کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ جب نوافل کی ادائیگی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے. اور کیسا محبوب بنا لیتا ہے کہ جب وہ اٹھتا ہے, اپنے پاؤں اٹھاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت شامل حال ہوتی ہے, بولتا ہے تو بولنے کے اندر اللہ کی قدرت شامل حال ہوتی ہے, سنتا ہے تو اللہ کی قدرت شامل حال ہوتی ہے. اور پھر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ایسا بندہ کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا محبوب بنا لے, اپنا قرب عطا فرما دے, تو پھر وہ اگر کسی بات پر قسم کھا لے اللہ اس کی قسم کو پورا فرما دیا کرتا ہے. پورا کرنے والا اللہ ہی ہے, مدد کرنے والا اللہ ہی ہے, لیکن ہم کیا ہے؟ وسیلہ تلاش کرتے ہیں. قرآن میں آیا ہے نا, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور وسیلے کو تلاش کرو. الحمدللہ ہم تو ہیں ہی وسیلے کے قائل, دنیا میں آئے بھی وسیلے سے ہیں, دنیا سے جائیں گے بھی وسیلے سے. وگرنہ ایسے لوگ جو ڈائریکٹ والے ہیں نا, جو کہتے ہیں کہ اللہ کے نیک بندے کچھ نہیں دے سکتے, تو پھر ان کو کہہ دیجئے کہ جب تم مر جاؤ, اس دنیا سے چلے جاؤ, تو ان کا جنازہ چھوڑ دینا. بندوں تم ان کو کاندھا نہ دینا. کیوں بھائی؟ تو ڈائریکٹ والے ہیں, یہ تو اللہ سے مدد مانگتے ہیں. بندہ مدد کرتا ہے لیکن اللہ کی عطا سے. اللہ تبارک و تعالی اگر جسے قدرت عطا فرمائے تو وہ بندہ لوگوں کی مدد کر سکتا ہے, بالکل مدد کر سکتا ہے. تو ہمارا یا غوث المدد کہنا, یا معین الدین المدد کہنا, یا محی الدین المدد کہنا, یا پیران پیر المدد کہنا, یہ اسی طریقے سے ہے جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم وسیلہ پیش کر رہے ہیں کہ اے اللہ یہ تیرے برگزیدہ بندے ہیں, ان کا وسیلہ تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں, ہماری مشکل کو دور فرما. گویا ہم یہ نہیں کہتے کہ بھائی حقیقی مدد دینے والے غوث پاک ہیں, حقیقی مدد دینے والے فلاں بزرگان دین ہیں. نہیں, یہ عقیدہ اہل سنت ہے ہی نہیں, بلکہ عقیدہ اہل سنت یہ ہے کہ دیتا اللہ ہے, دلواتا اپنے محبوبین سے ہے. اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا نا, واللہ یعطی وانما انا قاسم, اللہ عطا فرماتا ہے اور میں کائنات میں تقسیم کرتا ہوں. تو یہ خام خواہ شیطانی خیال اپنے ذہن میں نہ بٹھانے دیں کہ بھائی یا غوث کہنا کیا ہو گیا, شرک ہو گیا, معاذ اللہ, ہم نے کیا ہے غوث پاک کو رب کے برابر شریک ٹھہرا دیا. نہیں, ایسا ہرگز نہیں ہے. رب کہاں اور رب کے بندے کہاں؟ رب کا مرتبہ تو بہت اعلیٰ و عرفہ ہے, بندے تو کیا ہے اس تک پہنچ ہی نہیں سکتے. اور پہنچ بھی کیسے سکتے ہیں کہ وہ خالق ہے اور بندہ مخلوق ہے, وہ مالک ہے بندہ غلام ہے. تو مالک اور غلام کا کیا آپس میں کیا ہے میل جول ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات تو بہت بلند و بالا ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اپنے محبوبین کو چاہے تو ایسی قدرت عطا فرما سکتا ہے کہ وہ لوگوں کو شفا بھی دے سکتے ہیں اللہ کی عطا سے, وہ مردوں کو زندہ بھی کر سکتے ہیں اللہ کی عطا سے. تو یہ کہنا کہ صرف اللہ ہی سے مانگو بالکل درست ہے, لیکن اللہ کے بندوں سے بھی مانگو, اللہ کے بندوں کا وسیلہ پیش کرو اللہ کی بارگاہ میں, تو یہ کوئی شرک نہیں ہوگا. اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں عقل سلیم کی دولت سے مالا مال فرمائے اور ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ کس لفظ کا کیا معنی ہے. ہم کیا ہے دھڑلے سے اعتراض کرنا شروع کر جاتے ہیں, اور عربی کا مقولہ بھی ہے نا, المعترض کالاعمی, کہ اعتراض کرنے والا اندھے کی طرح ہوتا ہے, بس اندھا دھن تیر چلانا شروع کر دیتا ہے. تو ایسا ہرگز نہیں ہے کہ یا غوث المدد کہنا شرک ہو گیا, بدعت ہو گیا, ہرگز نہیں. شرک کیا ہے, بدعت کیا ہے, آپ میرے چینل پر جا کر وزٹ کر سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق
توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔